بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری کا ہم مطالعہ کر رہے تھے اور اس میں کتاب الاحکام، احکام حکم کی جمع ہے۔ یہاں پہ مراد احکام شرعیہ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد اقضیہ ہے، قضاء یعنی فیصلے، جسے ہم ججمنٹس بھی کہتے ہیں۔ یوں آپ کہہ لیں کہ جو ہمارے عدالتی نظام ہے، جوڈیشری سسٹم جسے ہم کہتے ہیں، یہ اس کی بنیادیں ہیں جو ہمیں اس چیپٹر میں ملتی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی یہ ہمارے عدالتی نظام سے متعلق ہے۔ تو لاسٹ ٹائم جو حدیث تھی وہ تو ہم نے دیکھ لی، خیر اب ہم نیکسٹ حدیث کی طرف جاتے ہیں۔ اس میں جو باب باندھا ہے امام بخاری نے وہ کیا ہے کہ باب الحاکم یحکم بالقتل علی من وجب علیہ دون الامام الذی فوقہ، کہ حاکم جو ہے، جو ماتحت حاکم ہے، ایک تو ہوتا ہے نا جیسے ہمارے ہاں وزیر اعظم ہے، ٹھیک ہے، اب اس کے ماتحت بہت سے لوگ ہوتے ہیں، اسی طرح سے اب آپ کہیں وزیر اعلیٰ ہے، اس کے ماتحت لوگ ہوتے ہیں، یا آپ کہہ لیں کہ چیف جسٹس ہے، اس کے ماتحت جو ہے وہ مطلب جو ہائی کورٹس ہوتی ہیں ان کے ججز وغیرہ بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے تحت آ جاتے ہیں۔ تو جو ماتحت حاکم ہے وہ بھی قصاص کا حکم دے سکتا ہے، بڑے حاکم سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے، یعنی چھوٹی عدالت بھی فیصلہ کر سکتی ہے، ضروری نہیں کہ وہ بڑی عدالت سے جو ہے وہ فیصلہ پہلے معلوم کرے۔ ہاں سیشن کورٹ جو ہے، ہاں سیشن کورٹ بھی قصاص کا حکم جاری کر سکتی ہے، اور ہائی کورٹ بھی کر سکتی ہے، اور اسے سپریم کورٹ سے اجازت لینے کی ضرورت بھی نہیں۔ یہ ہم اس کو لنک کر سکتے ہیں آج کل کے حالات کے مطابق، ٹھیک ہے۔ چھوٹی عدالتیں بھی اسی لیے بنائی جاتی ہیں کہ آپ جو ہے وہ اس قسم کے جھگڑوں کو نمٹائیں اور ان کے بارے میں اللہ کا حکم جاری کریں۔ اس میں دلیل کے طور پہ جو حدیث بیان کی ہے امام بخاری نے وہ کیا ہے کہ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا ان قیس بن سعد کان یکون بین یدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمنزلۃ صاحب الشورۃ من الامیر، کہ قیس بن سعد کی حیثیت جو ہے وہ رسول اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسی تھی جیسے امیر کے ساتھ کوتوال کی حیثیت۔ امیر سے مراد یہاں پہ حکمران ہے، رولر ہے، ٹھیک ہے، تو کوتوال یا صاحب شرط، صاحب شرط عام طور پہ یہ لفظ آج کل جدید عربی میں جو ہے وہ پولیس کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو صاحب شرط سے مراد آپ کیا کہہ لیں، پولیس کا جو سب سے بڑا عہدے دار ہوتا ہے، ہمارے ہاں آئی جی ہوگا شاید، ٹھیک ہے، ہاں پنجاب کی سطح پہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے وہ حضرت قیس بن سعد کی حیثیت ایسی تھی، یعنی وہ آپ کہہ لیں کہ جی پولیس کے آئی جی تھے، ایک طرح سے جو ایک پولیس کا ڈپارٹمنٹ تھا اس کے وہ ہیڈ تھے، ٹھیک ہے، مقام اور مرتبہ، منزلت، ہاں جیسا کہ جی مرفوع سے مراد جو ہے وہ حدیث ہے کہ جس کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک ثابت ہو، ٹھیک ہے، اس کے مقابلے میں ہوتی ہے موقوف۔ موقوف وہ حدیث ہوتی ہے جس کی نسبت کسی صحابی تک ثابت ہو۔ متصل کا مطلب یہ ہے کہ سند جو ہے وہ کنیکٹڈ ہے، اس میں کوئی درمیان میں راوی نیریٹر گرا نہیں ہے۔ اس کی جو متبادل جو لفظ استعمال ہوتا ہے متضاد، وہ منقطع ہے، یعنی وہ ڈسکنیکٹڈ ہے، منقطع انقطاع سے۔ تو یہاں تک تو ابھی یہی مرسل اسے کہتے ہیں کہ جو تابعی ہوتا ہے وہ صحابی کو چھوڑ دے اور ڈائریکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرے، اس کو مرسل کہتے ہیں۔ وہ مستند نہیں ہوگا، ہاں متصل منقطع، ہاں وہ منقطع کی قسم ہے۔ ہاں نہیں ہاں یہ معنی بھی ہے، اور ایک معنی اس کا چھوڑنا بھی، ارسال کا مطلب ہے ارسال کرنا، جیسے آپ کہتے ہیں میں نے خط جو ہے وہ ارسال کر دیا، بھیج دیا، ٹھیک ہے، تو چھوڑنے کے معنی میں مطلب یہ ہے کہ تابعی نے درمیان میں
صحابی کو چھوڑ دیا اور ڈائریکٹ ہو گیا اللہ کے وسلم سے، اس معنی۔ ہاں وہ اس طرح سے نہیں ہے جیسے متصل ہے، ہاں وہ حدیث ہی ہوتی ہے۔ نہیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ سند جو ہے ڈسکنیکٹ ہو گئی نا اب یہاں، ہاں ہاں وہ یہی کہہ رہے، لیکن ہم یہ کہیں گے کہ یہاں شبہ ہے کیونکہ اس نے ڈائریکٹ نہیں سنا یا ڈائریکٹ نہیں دیکھا، اس کا امکان نہیں ہے۔ یہ ہو سکتا ہے اس نے کسی صحابی سے سنا ہو اور اس نے اس کو درمیان میں سکپ کر دیا، ایک امکان ہے، پاسبلٹی۔ ہاں 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 ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے۔ تو حضرت قیس بن سعد کی حیثیت جو ہے وہ صاحب شہرت کی سی تھی، ٹھیک ہے، کوتوال کی، آپ کہہ لیں پولیس جو ہے جیسے پولیس کے ہیڈ کی سی تھی، ٹھیک ہے، آئی جی کی سی۔ اب اگلی حدیث میں جو ہے وہ بات واضح ہوگی کہ وہ مطلب مختلف روایتوں کو ملا کے کیا مفہوم نکالنا چاہ رہے ہیں کہ یہ قیس بن سعد اصل میں اللہ کے وسلم کے احکامات کی تنفیذ بھی کرتے تھے، ٹھیک ہے، امپلیمنٹ کرتے تھے اللہ کے وسلم کی۔ تو گویا جو ماتحت حاکم ہوتا ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ حکم جاری کر سکتا ہے۔ نیکسٹ حدیث کیا ہے؟ حضرت ابو بردہ سے ہے، وہ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثہ واتبعہ بمعاذ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بھیجا، یعنی یمن کی طرف گورنر بنا کے بھیجا، اور ان کے پیچھے جو ہے وہ سیدنا معاذ بن جبل کو بھی روانہ کیا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ دونوں حضرات وہاں جا کے جو ہے وہ فیصلے کرتے تھے۔ یمن کے ایک حصے پہ جو ہے وہ حضرت ابو موسیٰ اشعری گورنر تھے، دوسرے حصے پہ حضرت معاذ گورنر تھے، معاذ بن جبل، اور یہ دونوں جو فیصلے کرتے تھے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کے نہیں کرتے تھے۔ ظاہری بات ہے جب کوئی فیصلہ کرنا ہوتا تھا تو ایسا نہیں تھا کہ پہلے مدینہ جو ہے وہ کوئی ہرکارہ دوڑائیں اور پوچھ کے آئیں، ایسا نہیں تھا، ورنہ تو وہ فیصلے ہی نہ ہو پاتے۔ تو یہاں سے امام بخاری نے جو ہے وہ ثابت کیا ہے کہ ماتحت جو ہے حاکم ہوتا ہے اسے ہر مسئلے میں بڑے حکمران سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود اجتہاد کر سکتا ہے۔ یعنی اللہ کے وسلم موجود ہیں، اس کے باوجود انہیں جو ہے وہ فیصلے کرنے کی اجازت ہے، الاؤ ہے، یعنی یہ ضروری نہیں ہے ان کے لیے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کریں۔ یہ بات امام بخاری کا ہے۔ نیکسٹ کیا ہے؟ یہ بھی حضرت ابو بردہ سے ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت کرتے ہیں ان رجلا اسلم ثم تحود، کہ ایک بندے نے اسلام قبول کیا پھر وہ یہودی ہو گیا۔ فَأَتَى مُعَاذُ بْنُ جَبَلَ وَهُوَ عِنْدَ أَبِي مُوسَىٰ، تو حضرت معاذ بن جبل آئے اور وہ بندہ جو ہے وہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کے پاس تھا۔ وہی بات جو پیچھے آئی ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کو گورنر بنا کے بھیجا اور ان کے پیچھے پیچھے حضرت معاذ بن جبل کو بھی بھیج دیا، ٹھیک ہے، کہ آپ بھی جائیں۔ تو حضرت معاذ بن جبل جو ہیں وہ آئے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کے پاس ایک بندہ ہے کہ جس نے اسلام قبول کیا تھا اور پھر یہودی ہو گیا تھا۔ فقال ما لهذه، تو حضرت معاذ بن جبل نے کہا بھئی اس کا کیا معاملہ ہے؟ تو لوگوں نے کہا قال اسلم ثم تحود، کہ اس نے اسلام قبول کیا پھر یہودی ہو گیا۔ قال لا اجلس حتى اقتله، تو حضرت معاذ بن جبل نے کہا کہ میں اس وقت تک نہیں بیٹھوں گا جب تک اس کو قتل نہ کر دوں، مطلب مرتد ہو گیا، اور مرتد کی سزا کیا ہے؟ قتل ہے۔ یعنی اب یہاں انہوں نے رجوع نہیں کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اس کے لیے قصاص کا حکم دیا، یعنی سب سے بڑی سزا تو یہی ہے نا، قتل کی سزا ہے۔ جب حاکم ماتحت حاکم یہ سزا جاری کر سکتا ہے تو بقیہ سزائیں بھی کیا ہے؟ جاری کر سکتا ہے۔ اس سے یہ استدلال کیا امام بخاری نے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ مطلق سزا قتل نہیں ہے، یہ بخاری کے حدیث بڑی کلیئر ہے، بڑی کلیئر اس میں یعنی کہ وہ کہتے ہیں مرسل بھی ہے، ہاں مرفوع بھی، بخاری کی حدیث ہے، ہاں ایسے ہی ہے، اور باقی حدیثوں والوں نے مسلم والوں نے ایسے ہی کوٹ کیے ہیں، ایسے ہی ہے، تو یہ تو ثابت ہو گیا، ہاں بالکل ایسے ہی ہے، اگر بخاری سے ثابت ہو رہا ہے مسلم سے بھی ہو رہا ہے، ایسے ہی ہے، تین چار اور دوسرے ثابت ہو رہا ہے، اور اس کے اپنے کوئی حدیث نظر بھی نہیں آئی، جی جی ایسے ہی ہے، تو یہ تو ثابت ہو گیا۔ جو لوگ کہتے ہیں نہیں ہے ان کے پاس کیا ہے؟ وہ پھر یوں کر لیتے ہیں تعویل کی جی یہ اس دور کے لیے تھا، صرف اللہ کے رسول کے دور کے لیے تھا، ہاں وہ اس کو اس کے لیے خاص کر دیتے ہیں، اس حکم کو، یعنی اس حکم کو مان لیتے ہیں لیکن اس ٹائم پیریڈ کے لیے خاص کر دیتے ہیں، تعویل کر دیتے ہیں۔
ہاں، مرتد کے لیے قتل کی سزا کی جو حکمت ہے نا، اس کو اسلام نے اس نظر سے دیکھا ہے کہ یہ اسٹیٹ کے خلاف بغاوت ہے، یعنی اس کو بغاوت کی نظر سے دیکھا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن میں ایک جگہ پہ ہم سورہ آل عمران میں دیکھتے ہیں کہ اللہ نے ذکر کیا کہ یہودیوں نے ایک سازش کی تھی کہ صبح جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھو اور اپنے ایمان کا اعلان کرو، سارا دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے رہو، شام کو واپس آؤ تو پھر یہودی ہونے کا اعلان کر دو۔ اس سے کیا ہوگا کہ وہ جو سادہ لوگ مسلمان ہیں نا، وہ اسلام کو چھوڑ دیں گے۔ تو یہ بطور سازش انہوں نے کیا، کیونکہ وہ جو انصار تھے وہ ان کو پڑھا لکھا سمجھتے تھے، تو یہ جب اسلام لے آئے سارا دن مجلس میں بھی بیٹھے، شام کو آ کے کہیں گے بھائی ہم تو سارا دن مجلس میں بھی بیٹھے، آپ نے کہا یار آ کے تو دیکھو، ہم نے آ کے دیکھ بھی لیا، سن بھی لیا، ہمیں تو بات سمجھ نہیں آ رہی، ٹھیک ہے۔ تو اس سے وہ لوگ جو دوسرے جو ہیں وہ کیا ہیں، وہ بھی اس کی طرف جائیں گے۔ تو اب اسٹیٹ جو ہے نا، اسلامی ریاست ایک نظریاتی ریاست ہے، آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ ہے، تو وہ یہ نہیں چاہتی کہ اس کی آئیڈیالوجی کے لیے کوئی چیز جو ہے وہ خطرہ بنے، تو اس لیے اس راستے کو بند کیا گیا۔ ورنہ یہ نہیں ہے کہ اس کے دین اختیار کرنے پہ پابندی ہے، وہ تو قرآن نے کہہ دیا لا اکراہ فی الدین، دین اختیار کرنے میں کوئی جبر نہیں، بھائی آپ دوسرے ملک میں چلے جاؤ جہاں کہ جو مرضی دین اختیار کرو، کوئی یہاں سے یہ کوئی سپاہی بھیج کے تمہیں قتل کرنے کے لیے، تو یہ تو نہیں نہ کہا۔ بس یہ ہے کہ ہماری ریاست کی یہ حدود ہیں، اس کی ایک آئیڈیالوجی ہے، اگر تم اس طرح سے کرو گے تو یہ رستہ کھل جائے گا ارتداد کا، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ ارتداد کا رستہ کھلے، کیونکہ سب اذہان، سب ذہن ایک جیسے نہیں ہوتے، بہت سے لوگ فتنے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اب ہاں نہیں سزا عدالت ہی دے گی، ظاہر بات ایک آدمی اٹھ کے جی، تو ہر ریاست میں بغاوت کی سزا، ہاں بیسیکلی یہ بغاوت ہے، اس کو ہاں ریاست کی بغاوت بالکل۔ تو بغاوت تلوار کے ذریعے بھی ہوتی ہے، بغاوت نظریاتی بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی راہ کا ایجنٹ یہاں آ جائے، ٹھیک ہے، اور آ کے جو ہے وہ ہماری اسٹیٹ اور ریاست کے خلاف کوئی سازش کر، بھلے اس نے یہاں کوئی قتل و غارت نہیں کی، بندوق نہیں اٹھائی، چوری چھپے لگا ہوا ہے، تو وہ تو ریاست کی جڑیں کھودنے میں لگا ہے نا۔ جیسے وہ جو پکڑا گیا تھا، کیا نام تھا اس کا، کلبھوشن، ہاں کلبھوشن، تو یہ تو ساری ایجنسیز ایسا کرتی ہیں، تو اس کو جو بھی اسٹیٹس ہیں وہ اس کو اپنی اسٹیٹ کے خلاف بغاوت سمجھتی ہیں، اور یہ نہیں دیکھتی کہ اس نے یہاں کو قتل کیا نہیں کیا، بس ہماری ریاست کی جڑیں کھودنے کے لیے آیا، ہماری آئیڈیالوجی کے خلاف تھا۔ جیسے اب کوئی رشین وہاں امریکہ میں چلا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ جی یہ کمیونزم پھیلانے آیا، کمیونسٹ ہے، اور کوئی امریکن رشیا میں پکڑا جائے گا ان کی ایجنسی کا تو وہ کہیں گے یہ کیپٹلزم کا نمائندہ ہے۔ تو وہ آئیڈیالوجیکل اسٹیٹس ہیں، وہ اپنی آئیڈیالوجی کے خلاف جو ہے کوئی ایکٹیویٹی اس کو اسٹیٹ کے خلاف بغاوت سمجھتی ہیں اور اس پہ سزا بھی جاری کرتی ہیں، یہ سب کے ہاں ہے۔ تو اسلام نے بھی اس کو جو ہے اسٹیٹ کے خلاف بغاوت سمجھا، اس لیے اس کی سزا جو ہے وہ باقی یہ ہے کہ بھئی تم نکل جاؤ جہاں کافروں کا ملک ہے، یورپ چلے جاؤ، کوئی تم سے نہیں پوچھے گا کہ تمہارا کیا دین ہے کیا مذہب ہے۔ جی 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 آخرت میں اس کی سزا تو یہی ہے کہ دائمی جہنم ہے، دائمی جہنمی ہے۔ جو مرتد ہو گیا تو اس کے جتنے بھی نیک اعمال تھے وہ ضائع ہو گئے، اب وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ ہاں کوئی عذر نہیں، کوئی عذر نہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکرہ سے روایت ہے، وہ یہ کہتے ہیں کاتب ابو بکرہ الی ابنہ وکان بسجستان، کہ انہوں نے اپنے بیٹے ابو بکرہ کو لکھا جب کہ وہ سجستان میں تھے، بِأَلَّا تَقْضِيَ بَيْنَ اثْنَيْن، کہ دو بندوں کے درمیان فیصلہ نہ کریں، وَأَنْتَ غضبان، جب کہ آپ غصے کی حالت میں ہوں، ٹھیک ہے۔ بہت زیادہ غلبہ ہو جائے، غضبان بھی مبالغے کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، کہ بہت زیادہ جو ہے وہ غصے کی حالت میں انسان ہو تو اس میں فیصلہ نہ کرے، ٹھیک ہے۔
فإنی سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ فرما رہے تھے لا یقضین حاکم بین اثنین وہو غضبان، کہ کوئی حاکم دو لوگوں کے درمیان فیصلہ نہ کرے جبکہ وہ انتہائی غصے کی حالت میں ہو۔ غضبان مبالغے کے لیے، انتہائی غصہ، ایک نارمل غصہ تو انسان کو آتا جاتا رہتا ہے کہ جس میں انسان کو اپنے اوپر کنٹرول ہو، تو زیادہ جب غصے میں ہوگا نا تو اس سے مراد یہ ہے کہ اب اس کا نفس اس پہ غالب آ گیا، تو اب امکان یہ پیدا ہو گیا کہ وہ نفس کی جو ہے وہ اطاعت میں کہیں کوئی فیصلہ نہ کر دے اور اللہ کے حکم کو نظر انداز نہ کر دے، یعنی اپنے نفس کی خاطر جو ہے وہ کوئی فیصلہ نہ کر دے، تو اس لیے انتہائی غصے میں فیصلہ کرنے سے منع کیا گیا، یہ غضبان بنا غضب سے، غضب سے۔ تو اوپر جو باب باندھا امام بخاری نے وہ کیا ہے کہ حل یقضی القاضی او یفتی وہو غضبان، دونوں مطلب افتاء کو بھی لے لیا نا، کہ کیا قاضی جو ہے وہ فیصلہ کرے گا یا مفتی فتویٰ دے گا جبکہ وہ انتہائی غصے میں ہو۔ جب انتہائی غصے میں مفتی فتویٰ دے گا سائل پہ، مستفتی پہ، اگر اس کو غصہ آ جائے، بعض اوقات ہوتا ہے نا، مطلب گرم مزاج کے علماء بھی ہوتے ہیں، ہاں، تو وہ جذبات میں آ جاتے ہیں، اب وہ جو فتویٰ دے گا نا تو یہ اس کے لیے جائز ہے کہ نہیں، تو وہ انتہائی غصے میں اس کے فتوے کا اعتبار بھی نہیں کرنا چاہیے، اس کو انتہائی غصہ نارمل غصہ مراد نہیں، نارمل غصہ مراد نہیں، ایسے ہی ہے، ایسے ہی۔ تو انہوں نے حاشیے میں یہی بات لکھی ہے کہ غصے کی حالت میں فیصلہ کرنا یا فتویٰ دینا اس لیے منع ہے کہ غصے کی وجہ سے طبیعت میں تبدیلی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور حواس پوری طرح سے کام نہیں کرتے، مطلب ایک سمجھ میں آنے والی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح اس سے مراد یہ بھی ہے کہ اب ہر ایسی کیفیت کہ جس میں انسان کے حواس قابو میں نہ رہتے ہوں تو اس کیفیت میں فیصلہ کرنا منع ہے، ٹھیک ہے، جیسے بھوک کا غلبہ ہو، ٹھیک ہے، نیند کا غلبہ ہو، بیماری کی کیفیت ہے، یہ بھی غصے کے حکم میں، غصے کے حکم میں۔ لیکن اس سے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مستثنا ہے، آپ وسلم کے بارے میں آگے حدیثیں آ رہی ہیں کہ کسی نے کہا کہ آپ بعض اوقات غصے میں بھی ہوتے ہیں، آپ وسلم فرمایا کہ نہیں، میں غصے میں بھی ہوں تو میری زبان سے حق کے علاوہ کچھ جاری نہیں ہوتا، لیکن عام حکمران کے لیے یہی بات کہی گئی ہے کہ وہ غصے میں فیصلہ نہ کرے، اور غصے کے علاوہ جو بھی ایسی کیفیات جو انسانی نفس کو مغلوب کر دیتی ہیں، مغلوب الحواس بنا دیتی ہیں، جیسے انتہائی نیند ہے، انتہائی بھوک ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں فیصلہ نہ کرے، کیونکہ اس میں غالب امکان پھر یہی ہوتا ہے کہ غلط فیصلہ کرے گا۔ نیکسٹ حدیث کیا ہے؟ سیدنا ابو مسعود انصاری سے روایت ہے، انہوں نے کیا کہا کہ جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی اللہ کے وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا فقال یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انی واللہ لا اتاخر عن صلاۃ الغداء من اجل فلان، کہ اللہ کی قسم میں فلاں کی وجہ سے صبح کی نماز سے پیچھے رہ جاتا ہوں۔ کیا وجہ؟ وہ نماز لمبی پڑھاتا ہے، کسی امام کا تذکرہ کیا کہ وہ لمبی نماز پڑھاتا ہے تو میرے اوپر صبح نیند کا غلبہ ہوتا ہے، تو پھر میں جو ہے وہ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا، اکیلے ہی پڑھ لیتا ہوں۔ قال فما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت ابو مسعود انصاری کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی اتنا غصے میں نہیں دیکھا واز کرتی ہی جتنا کہ آپ اس دن غصے میں تھے، یہ بات سن کے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے لوگو ان منکم منفرین، تم میں سے کچھ ایسے ہیں جو لوگوں کو دین سے متنفر کر رہے ہیں، مطلب یہ نیکی نہیں ہے لمبی نمازیں پڑھانا، امام کو ڈانٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تم لوگوں کو دین سے متنفر کر رہے ہو۔ فَأَيُّكُمْ مَا صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيُوجِزْ، جو تم میں سے نماز پڑھائے یعنی امام ہو اسے چاہیے کہ مختصر نماز پڑھائے۔ وہ عشاء کے بارے میں بھی آتا ہے، عشاء کی نماز کے بارے میں، یہاں تو صلاۃ الغداء ہے نا، صبح کی نماز ہے، لیکن نارمل صبح کی نماز تھوڑی سی لمبی ہوتی ہے، انہوں نے زیادہ لمبی کر دی ہوگی، جیسے بعض روایتوں میں ہے کہ سورہ بقرہ شروع کر دی۔ فَإِنَّ فِيهِمْ الْكَبِيرُ وَالضَّعِيفُ وَذَا الْحَاجَةِ، کیونکہ لوگوں میں جو ہے وہ بڑے لوگ بھی ہوتے ہیں، کمزور بھی ہوتے ہیں اور ضرورت مند بھی ہوتے ہیں۔ کمزور آدمی اتنا نہیں قیام کر سکتا، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے بوڑھا آدمی بھی اتنا نہیں قیام کر سکتا، اور
حاجت مند بھی ایک بندہ ہے، وہ مطلب دیکھیں نا نماز پڑھتی بعض لوگ اٹھ جاتے ہیں تو ہم اس کو بڑا جو ہے نا وہ گھور گھور کے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ وہ بیچارہ کوئی عبادت سے بیزار اس لیے اٹھ کے جا رہا ہے. ہو سکتا ہے پتہ نہیں کتنے کام چھوڑ کے، وہ کتنی مشقتیں چھوڑ کے، کتنے مسائل چھوڑ کے، صرف اس لیے کہ جی جماعت مجھے مل جائے، جماعت کے شوق میں آیا کہ میری جماعت نہ مس ہو جائے. تو اب اس نے تو نکلنا ہی ہے، اس نے تو نکلنا ہی ہے. تو سینکڑوں لوگ ہیں، ہزاروں لوگ ہیں، لاکھوں لوگ ہیں مسجدوں میں نمازیں پڑھنے والے، سب کے ساتھ مسائل لگی ہوئی ہیں. تو ذا حاجہ سے مراد لوگوں کے مسائل بھی ہیں، لوگوں. پھر بندہ دوران سفر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں وہ کوشش کرتا ہے کہ میں جلدی سے نماز پڑھ لوں اور نماز پڑھ کے نکلنے کی کروں. اس لیے نماز کو خاص طور پہ جو مارکیٹس میں مساجد ہوتی ہیں یا رستوں میں مساجد ہیں وہاں تو انتہائی اختصار سے کام لینا چاہیے. باقی جو محلے میں ہیں وہاں چلیں کچھ وہ لمبی کروا بھی لے مناسب سے. ہاں مقامی لوگ ہوتے ہیں تو اس میں کوئی شاید حرج والی بات نہیں ہے، لیکن زیادہ لمبی اس میں بھی کرنا مناسب نہیں. نیکسٹ حدیث میں کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے کیا کیا، طلق امراتہ، اپنی بیوی کو طلاق دی، وہی حائض، جبکہ وہ حالت حیض میں تھی. ٹھیک ہے، مینسز کی حالت میں حضرت عبداللہ بن عمر نے رضی اللہ عنہ اپنی بیوی کو طلاق دے دی. فذکر عمر للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت عمر نے اس بات کا تذکرہ اللہ کے وسلم کے سامنے کیا. تو فتغیظ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت غصے میں آ گئے. غیظ و غضب ہمارے ہیں جیسے لفظ استعمال ہوتا ہے. ثم قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لیراجعها، عبداللہ کو چاہیے یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ کہ وہ اپنی بیوی سے رجوع کرے. ثم لیمسکھا، پھر اسے اپنے پاس روک کے رکھے، حتی تطہر، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے. ٹھیک ہے، یعنی مینسز ختم ہو جائیں. ثم تحیض، پھر اسے مینسز آئے. فتح، پھر وہ پاکی کی حالت میں آئے. اب کیا کرے، فین بدا لہو، ہاں اب اگر وہ چاہے تو ان یطلقا، اسے طلاق دے. مطلب اگر وہ اب اسے چاہے کہ طلاق دینا چاہے، فل یطلقا، تو اسے طلاق دے سکتا ہے یا اسے طلاق دے دے. ٹھیک ہے، جی جی ہاں ہاں، بلوغت تھی. تو اب ایک بات یہ ہے کہ مینسز میں طلاق دینا منع نہیں، لیکن یہاں پہ امام بخاری اس حوالے سے نہیں یہ بات لے کے آئے. کیا کہا، مینسز میں طلاق دینا منع ہے. ٹھیک ہے، مینسز میں طلاق دینا منع ہے، ایک بات تو یہ ثابت ہوگی. لیکن امام بخاری یہاں پہ جو ہے وہ اس حوالے سے حدیث لے کے آئے کہ غصے میں اگر اللہ کے رسول نے کوئی فیصلہ کیا ہو، ٹھیک ہے، اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع بھی کیا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ایکسیپشن ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ جو ہے وہ شریعتی سمجھا جائے گا چاہے وہ غصے کی حالت میں ہو. تو وہ فیصلہ کیا ہے کہ مینسز میں طلاق جو ہے وہ جائز نہیں، ناپاکی کی حالت میں. اگر کسی نے دے دی ہے وہ کنسیڈر ہوگی کہ نہیں، تو میجورٹی جو ہے علماء کی یا فقہا کی یہی کہتی ہے کہ وہ کنسیڈر ہوگی، وہ طلاق کنسیڈر ہوگی. لیکن کچھ علماء کہتے ہیں کہ وہ کنسیڈر نہیں ہوگی. نہیں یا ہیں دونوں طرح سے لوگوں نے استدلال کیا. یہ جو الفاظ ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لیراجعها، کہ اسے چاہیے کہ اس سے رجوع کر لے، تو جو کہتے ہیں طلاق ہو گئی تو وہ کہتے ہیں کہ طلاق سے رجوع کرنے کا کہا. ٹھیک ہے، طلاق سے رجوع کرنے کا کہا. جو کہتے ہیں کہ طلاق نہیں ہوئی وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس فعل سے رجوع کرنے کا کہا، کہ یہ فعل ٹھیک نہیں ہے، یہ کام ٹھیک نہیں ہے، یعنی مینسز کی حالت میں طلاق دیں. وہ تو ظاہری بات ہے، اب دیکھیں کہ جو انسان کا رجحان بنتا ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ نہیں کہا کہ اس کے بعد جو نیکسٹ طہر ہے اس میں جو ہے وہ طلاق دے، بلکہ کیا کہا، پھر حیض آئے پھر اس کے بعد طہر ہو، یعنی سیکنڈ طہر کی بات کی.
اس میں جا کے طلاق دے، یعنی خوب ٹھنڈا ہو جائے، تاکہ وہ طلاق جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ ہوش و حواس میں ہو، غصے کی حالت میں نہ ہو۔ مطلب یہی لگ رہا ہے کہ بول بھی جائے گا، لوگ نہیں بولے، اب دو مہینے بدل کیا کرتا ایسے، اچھا اتنا ٹائم بدل گیا تو بات ہی بول گئی، یہ بلکہ ان بٹوین دی لائن یہ میسج نہیں جا سکتا، یہی میسج دو مہینے بدل جائے گا تو کون ایسی بات، یہ ایسی بات ہے۔ کتاب و سنت نے یہی مطلب رجحان کتاب و سنت کا یا مزاج یہی ہے کہ انسان پورے ہوش و حواس میں اور پوری سنجیدگی اور شعور کی حالت میں یہ فیصلہ کرے کہ میں نے نہیں رہنا، نہ کہ غصے میں، غضب میں، اچانک اور بعد میں پچھتاتا ہے۔ زیادہ کیا، ساری ایسی کوئی دو چار کو چھوڑ کے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کیا ہے، باب من رعا للقاضی ان یحکم بعلمہ فی امر الناس اذا لم یخف الظنون والتہمہ۔ یہ اب ایک تھوڑا سا نا گہرا نقطہ بیان کیا امام بخاری نے۔ امام بخاری میں کافی زیادہ گہرائی ہے، کہیں کہیں نظر آتی ہے۔ وہ شخص جس کی رائے یہ ہے کہ قاضی جو ہے وہ اپنے علم سے لوگوں کے معاملے میں فیصلہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کوئی بندہ ہے جس کی رائے کیا ہے، امام بخاری اپنے دور کے جو فقہا ہوتے تھے نا، تو ان کی رائے اس طرح سے بیان کرتے تھے کہ جی کسی کی رائے یہ ہے، پھر اس پہ تبصرہ کرتے تھے حدیثوں کی روشنی میں، یعنی اس کے ساتھ کبھی تو اتفاق کرتے تھے، کبھی اس سے اختلاف کرتے تھے۔ تو باب من را، اس بندے کی رائے کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ قاضی جو ہے وہ اپنے علم سے لوگوں کے معاملے میں فیصلہ کر سکتا ہے، اذا لم یخف الظنون والتہمہ، جبکہ اسے تہمت اور بدزنی کا خوف نہ ہو۔ ترجمۃ الباب، ہاں عنوان یا ٹاپک کہہ دیں، ہاں ٹاپک آف دی چیپٹر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ہند سے کہا تھا رضی اللہ عنہ، جو حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیوی، وہ تو اردو میں ہم اس کا مطلب ٹرانسلیشن کرتے ہیں نا، ویسے ترجمہ کا مطلب عنوان بھی ہوتا ہے، بایوگرافی بھی ہوتی ہے، جیسے عام طور پہ تراجم علماء، جیسے میں علماء کی بایوگرافیز سوانے، تو عربی میں ذرا کئی ایک معنی میں یہ لفظ استعمال ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ہند رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ خذی ما یکفیک و ولدک بالمعروف، کہ ابو سفیان کے مال میں سے جو آپ کو کفایت کرتا ہے اور آپ کی اولاد کو وہ آپ معروف طریقے سے، بھلے طریقے سے لے لیا کریں، وذالک اذا کان امرا مشہورا، یہ اس وقت ہے جب کہ یہ معاملہ مشہور ہو۔ اچھا اب اس بات کو سمجھتے ہیں کہ امام بخاری اس میں کیا تفصیل لانا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قالت جاءت ہند بنت عتبہ، کہ ہند بنت عتبہ بن ربیعہ جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، فقالت یا رسول اللہ، تو کہنے لگے اللہ کے رسول، واللہ ما کان علی ظہر الارض اہل خباء احب الی ان یذلوا من اہل خباء، کہ اللہ کے وسلم روئے زمین پر کوئی گھرانہ ایسا نہیں تھا کہ جس کے متعلق اس حد تک ذلت کی خواہش من میں ہوتی جتنا کہ آپ کے گھرانے کے بارے میں میری یہ خواہش تھی کہ وہ ذلیل و رسوا ہو جائے۔ وما اصبح اليوم على ظہر الارض اہل خباء احب الی ان یعزوا من اہل خباء، لیکن اب ایمان لانے کے بعد میری یہ کیفیت ہے کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ دنیا میں جتنے بھی گھرانے ہیں ان میں سب سے زیادہ معزز گھرانہ جو ہے وہ آپ کا ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو وہ عزت و احترام دے۔ ثم قالت، پھر یہ کہا، ان ابا سفیان رجل مسیک، کہ ابو سفیان جو ہے وہ ایک ایسے شخص ہیں جو بخیل ہیں، مسیک مطلب ہاتھ روک کے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فہل علی من حرج ان اطعم من الذی لہ ایالنا، تو کیا میرے اوپر کوئی حرج ہے کہ میں اپنے اہل و عیال کے حصے کے لیے یا ان کو کھلانے پلانے کے لیے ان کے مال میں سے کچھ لے لوں؟ تو قال لها لا حرج علیک ان تطعمیہم من معروف، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں کہ تو معروف طریقے سے اپنے گھر والوں کو دے دے۔
اب اس میں اصل مسئلہ کیا ہے؟ آپ وسلم نے جو ہے ایک بات تو یہ ہے کہ حضرت ہند رضی اللہ عنہا کو متعین نہیں کیا کہ اتنا لے لو، اس کو عرف کے اوپر چھوڑ دیا کہ عرف کے مطابق لے سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ایک ایسا فیصلہ ہے جو کہ ریلیٹو ہے، اضافی بات ہے۔ تو اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اضافی یا اس قسم کا فیصلہ جس کو قاضی نے جو ہے وہ اس کے اوپر چھوڑ دیا، یا مفتی نے مستفتی اور سائل کے اوپر چھوڑ دیا کہ تم ایسے کر لو کہ معروف کے مطابق ایسے کر لو، ٹھیک ہے۔ اب یہ متعین جواب نہیں ہے، ایک بات نہیں ہے۔ دوسرا، یہاں پہ جو قاضی نے فیصلہ دیا ہے وہ اپنے علم کے مطابق دیا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ایک خاتون آ کے کہتی ہیں اللہ کے وسلم کو کہ میرا شوہر بخیل ہے، یا آپ سلم آپ کہہ لیں کہ اس وقت قاضی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک خاتون آ کے کسی عدالت میں قاضی کو کہتی ہے کہ میرا شوہر کیا ہے، بخیل ہے، کنجوس ہے۔ اب قاضی کو کیا کرنی چاہیے؟ تحقیق کرنی چاہیے، خاوند کو بلوانا چاہیے، پوچھنا چاہیے کہ بھائی کیوں ہاتھ روکتے ہو۔ مطلب ججمنٹ جو ہے وہ تو فریقین کا موقف سننے بغیر پاس نہیں کی جاتی۔ تو امام بخاری یہ کہہ رہے ہیں کہ بعض اوقات ایک فریق کا دعویٰ سن کے آپ ججمنٹ پاس کر سکتے ہیں۔ اب بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ گہرا نقطہ ہے۔ دوسرے فریق کو بلوانے کی یا اس سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، جبکہ قاضی جو ہے فریق ثانی کو اچھے سے جانتا ہو، یا اس مسئلے کو، کیونکہ ایک ہی فیملی تھی نا اصل میں، آپ سلم اچھے طریقے سے جانتے تھے۔ تو اللہ کے رسول کو معلوم تھا کہ یہ اپنے دعوے میں سچے ہیں، کہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے یہ مسائل ہیں۔ فیصلہ دے سکتا ہے کب؟ جبکہ اذا لم یخف الظنون والتہمہ، تہمت کا اور بدگمانی کا اندیشہ نہ ہو، یعنی فریق ثانی جو ہے وہ قاضی کے بارے میں بدگمان نہ ہو جائے، یا یہ نہ، یا ہاں شکوک و شبہات میں نہ پڑ جائے، یا اس کے اوپر تہمت نہ لگانا شروع کر دے کہ مجھے سنے بغیر جو ہے وہ اس نے فیصلہ دے دیا۔ یعنی قاضی کے بارے میں جو فریق ثانی ہے وہ پوری طرح سے اعتماد میں ہو۔ اب بات سمجھ رہے ہیں یہ بات؟ ہاں اگر دوسرا جو فریق ہے وہ بدگمانی میں پڑ جائے، یا وہ قاضی کے اوپر تہمت لگانے پہ آ جائے گا، پھر نہیں، پھر یہ فیصلہ درست نہیں ہوگا۔ یہ نہیں کہا کہ اتنے دے دو، کہا کہ معروف ہو رہا ہے پہلے اس میں اجازت نہیں ہے، اس میں اجازت نہ اجازت کی جائے، ہاں یہ بھی بات ہے۔ ہاں یہ بھی بات ہے۔ اگر وہ جھوٹ بول رہی ہے، مثال دے رہا ہوں کہ اگر وہ مولوی کے نام پر خلاف بنا رہا ہے تو پھر وہ یہ بات آٹومیٹک ختم ہو جائے۔ ہاں ایسے ہی ہے جیسے کوئی خاتون کہتی ہے کہ مجھے معروف کے مطابق نہیں دے رہا، تو اب عدالت جو ہے وہ شوہر کو بلواتی ہے، اور شوہر کہتے ہیں جی میں تو اس کو اتنا دے رہا ہوں، یہ میری پے ہے، یہ دیکھ لو سیلری سلپ، اور اتنا میں اس کے اوپر خرچ کرتا ہوں، یہ دیکھ لو بلز، ٹھیک ہے۔ تو وہ پھر عدالت کہے گی نہیں یہ تو ٹھیک ہے، عرف کے مطابق خرچ کر رہا ہے، تو اس کا تو تقاضا بنتا ہی نہیں ہے، اس کا تو اب دیکھیں نا، جو خواتین جو ہے جن کو ڈائیورس ہو جاتی ہے ان کے لیے بھی نان نفقہ عدت کے دوران، یا پھر جن کے بچے ہیں، سپریشن ہو گئی ہے تو بچوں کا خرچہ ہے، اب وہ عدالت کی طرف رجوع کرتے ہیں، فیملی کورٹس بنی ہوئی ہیں، وہ وہاں جو ہے وہ کہتی ہیں کہ جی اتنے پیسے جو ہے یہ دے، ٹھیک ہے۔ پھر وہ شوہر آتا ہے، وہ کہتا ہے جی یہ تو اتنی تو میری تنخواہ نہیں ہے جتنا یہ مانگی جا رہی ہے مہینے کا خرچہ بچوں کے لیے، تو پھر وہ اپنی سیلری سلپس دکھاتا ہے، پھر عدالت اس کو دے کے ایک خرچہ جو ہے وہ اس کو لگا دیتی ہے کہ جی اتنا تم نے اس کو منتھلی دینا ہے، سیپریشن کے بعد بھی تمہاری اولاد ہے، تم نے اس پہ خرچ کرنا۔ تو یہ بات ہے، مطلب ہوتا یہی ہے کورٹس میں کہ فریق ثانی کو بلوایا جاتا ہے، خرچے کا معاملہ ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو فریق ثانی کو بلوا کے پھر اس کے بعد اس کا بیان سن کے پھر، تو یہاں پہ یہ ہے کہ قاضی کو معلوم ہے، اب مثال کے طور پہ قاضی کے گھر کا مسئلہ ہو، ٹھیک ہے، اور وہ کورٹ میں آ جائے، قاضی پرسنلی جانتا ہے، تو ایسے میں اگر وہ کیا کرے کہ ایک فریق کو سن کے فیصلہ دے دے، جبکہ دوسرا فریق معلوم ہو کہ اس کے فیصلے پہ کیا ہوگا، مطمئن رہے گا، تو پھر کوئی حرج نہیں۔
یہ بات یہاں پہ امام بخاری نے کی ہے، اذا لم یخف الظنون والتہمۃ۔ اس کا دوسرا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کیا کہ اگر دوسرے فریق کی طرف سے بدگمانی اور تہمت کا نہ ہو اندیشہ، دوسرا فریق نہ تو تہمت لگا رہا ہو جو پہلا ہے، اور نہ وہ پہلے جس کے بارے میں دعویٰ دے کے ہے اس سے بدگمان ہو، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں ہو یا قاضی کے بارے میں ہو، ٹھیک ہے، دونوں باتیں تھیں، دونوں باتیں۔ نہیں، وہ تو ہم نے پہلے یہ بات کی ہے نا کہ ضروری نہیں ہے آپ کورٹ میں جائیں۔ قرآن نے یہ بھی کہا کہ دونوں خاندانوں میں سے ایک ایک بندہ لے کے ان کی ایک ثالثی کمیٹی بنا دیں، ٹھیک ہے، اور وہ جو فیصلہ کرے وہ دونوں کہیں کہ جی ہم اس کو قبول کریں گے، ایکسیپٹ کریں گے، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس طرح سے حکمین جو ہے ان سے فیصلہ لے لیں۔ عدالت جانا کوئی آسان کام ہے، کورٹ کچہری بھگتنا۔ اب یہ اچھا رجحان ہے یورپین کنٹریز میں کہ وہاں اسلامک سینٹرز ہوتے ہیں، تو وہ اس قسم کے فیملی ایشوز کو کیا کرتے ہیں، ایڈریس کرتے ہیں، میاں بیوی کو بلوا کے کاؤنسلنگ کرتے ہیں، اور اس میں درمیان میں جو بھی وہاں پہ کاؤنسلر ہے، امام ہے، خطیب ہے، تو وہ کوئی رائے دے دیتا ہے، اور اس رائے کو کچھ ادھر کی کچھ ادھر کی بات کر کے، ٹھیک ہے، ایک متوازن سی رائے کریٹ کر دیں، لوگ اس کو ایکسیپٹ کر لیں تو اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ عدالت تو بندہ اس وقت جاتا ہے جب کوئی اور مطلب آپ کہہ لیں کہ جی آپشن نہیں ہے آپ کے پاس، ہاں بے بس ہو جائے، اب آپ دیکھ رہے ہیں کوئی آپشن نہیں رہ گیا۔ باب الشہادت علی الخط المختوم، خط مختوم یعنی وہ خط جس کے اوپر مہر لگی ہو، اسٹیمپ پرانے زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ جیسے آپ نے سیرت میں بھی پڑھا ہوگا کہ آپ وسلم نے ایک انگوٹھی بنوائی تھی، جب آپ نے بادشاہوں کو خط لکھے تھے تو آپ وسلم نے ایک انگوٹھی بنوائی تھی جس کے اوپر محمد رسول اللہ لکھا تھا، کیونکہ لوگوں نے مشورہ دیا تھا کہ بادشاہ جو ہے وہ مہر کے بغیر خط کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، تو پھر آپ نے وہ مہر لگا کے وہ خطوط جو ہے وہ بھیجے تھے، ٹھیک ہے، تو مہر لگا ہوا جس کے اوپر مہر لگا ہوا، مہر نہیں، وہ تو ختم جو ہے نا، ختم کا لفظ آتا ہے، تو خط المختوم مہر لگا خط جو ہے اس پر گواہی دینے کا بیان، ٹھیک ہے۔ ترجمۃ الباب، اب یہ کافی لمبا ترجمۃ الباب باندھا ہے جو ہے وہ امام بخاری نے، وما یجوز من ذالک وما یذوق علیہ، ٹھیک ہے، کون سی گواہی جو ہے وہ جائز ہے اس قسم کے معاملات میں، اور کون سی جو ہے وہ ایسی ہے کہ جس میں معاملہ ذرا تنگ ہے، وہ گواہی جائز نہیں ہے۔ یعنی قاضی کے پاس اگر مہر لگا خط آئے تو اس کا وہ اعتبار کر کے کوئی فیصلہ کر سکتا ہے کہ نہیں۔ جیسے ہمارے ہاں اب آپ دیکھیں نا، آفیشیل جو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اوپر سے نیچے جاتے ہیں، آپ کو ناردرن ایریاز میں بیٹھے ہیں لوگ، وہاں بھی جا رہے ہیں، ان کو آفیشیل ڈاکومنٹس تو جا رہے ہیں، بھائی آپ کی ٹرانسفر ہو گئی، آپ کا تبادلہ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اسی طرح سے اور تو اب وہ اس کا ایک انداز ہوتا ہے، اس کی ایک زبان ہوتی ہے، ان سب چیزوں سے جو ہے وہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جی یہ آفیشیل ڈاکومنٹ ہے کہ نہیں ہے۔ پھر یہ ہے کہ اس پہ اسٹیمپ لگی ہوتی ہے، ٹھیک۔ تو اب یہ امام بخاری یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آفیشیل ڈاکومنٹس ہیں ان کی بنیاد پہ فیصلے کب ہو سکتے ہیں، کب نہیں ہو سکتے، یعنی وہ خود جو ڈاکومنٹ ہے اس کی حیثیت کیا ہے۔ ویسے تو دیکھیں نا، عام ہمارے ہاں جو جوڈیشری سسٹم ہے نا، وہ کھڑا ہے سارا گواہیوں کے اوپر ہے، مطلب گواہان کی موجودگی میں آپ فیصلہ کریں گے، یا تو جو مجرم ہے وہ خود اقرار کر لے، ٹھیک ہے، ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے اپنے جرم کا اقرار کر لے تو قاضی اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کرے، یا پھر گواہیوں کی روشنی میں فیصلے ہوتے ہیں، عام طور پہ اقرار کرنے والے تو کم ہی ہوتے ہیں، تو اصلاً تو یہ گواہیوں کے نظام پہ کھڑا ہے، جیسی تیسی گواہیاں ہیں اب ہمارے یہاں۔ تو اب کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو گواہی سے ہٹ کے ہیں، تو اب وہ جو ایویڈنسز ہیں جو کہ گواہی سے ہٹ کے ہیں، ان ایویڈنسز کی ججمنٹ میں کیا حیثیت ہے قاضی کے فیصلے؟ جی ہاں،
ضنی بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ تو امام بخاری یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اس کا کیا درجہ ہے، وہ مطلب ہم اس کو ذرا طے کرتے ہیں۔ وہ کتاب الحاکم الی عاملی، جیسا کہ ایک ملک کا حاکم جو ہے وہ اپنے گورنر کو خط لکھتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ خط مہر لگا خط ہے، گورنر کے پاس پہنچتا ہے، اب اس کی کیسے، اب دیکھیں نا، اب تو فون کرے گا نا، پتہ چل جائے گا۔ اس زمانے میں تو وہ گھوڑے پہ جا رہا ہے کوئی بندہ خط لے کے، پتہ نہیں کتنے جو ہے وہ سینکڑوں میل کا سفر طے کر کے، کتنے دنوں کا سفر طے کر کے، ٹھیک ہے، تو وہ تصدیق کا کوئی خاص ذریعہ بھی نہیں تھا، تو بہت مشکل تھا۔ والقاضی الی القاضی، یا ایک علاقے کا قاضی جو ہے وہ دوسرے علاقے کے قاضی کی طرف کیا کرتا ہے، خط لکھتا ہے، یا آپ کہہ لیں کہ جی بڑا قاضی جو ہے وہ اپنے ماتحت قاضی کو کوئی خط لکھتا ہے، آفیشیل ڈاکومنٹ بھیجتا ہے۔ یہ معاملہ ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، یا اس کی بنیاد پہ فیصلہ، یعنی بڑے قاضی نے چھوٹے قاضی کو ایک خط لکھا، یا ایک علاقے کے قاضی نے دوسرے علاقے کے قاضی کو خط لکھا، تو وہ دوسرے علاقے کے قاضی اس خط کی بنیاد پہ فیصلہ کر سکتا ہے، بھئی یہ میرے پاس مقدمہ آیا تھا، ایک علاقے کا قاضی کہتا ہے، دوسرے علاقے قاضی کو خط لکھتا ہے، یہ میرے پاس مقدمہ آیا تھا اور یہ میری اس کے بارے میں کیا ہے، ساری آبزرویشن، تو اب اس کو وہ کنسیڈر کر سکتا ہے کہ نہیں، دوسرے علاقے کا قاضی۔ وقال بعض الناس، اور بعض لوگوں نے کہا، عام طور پہ بعض الناس سے مراد عام طور پہ امام بخاری کی احناف ہوتے ہیں، جب وہ احناف سے اختلاف کرتے ہیں تو ان کو بعض الناس کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ بعض لوگوں کا کہنا ہے یہ۔ کتاب الحاکم جائز الا فی الحدود، کہ حاکم کا خط جو ہے اس کا جواز ہے سوائے حدود کے۔ تو احناف کا کہنا یہ ہے، عام طور پہ فقہائے احناف کا موقف یہ ہے کہ حاکم کے خط کی بنیاد پہ فیصلہ ہو سکتا ہے لیکن حدود کا نہیں ہو سکتا، باقی مالی فیصلے آپ کر لیں۔ مثال کے طور پہ ایک جو ہے نا وہ قاضی نے دوسرے قاضی کو خط لکھا اور اس میں کہا کہ جی یہ بندہ میرا خط لے کے آپ کے پاس آ رہا ہے اور اس کا مہر شدہ خط ہے، اور یہ فلاں فلاں شخص کا آپ کے علاقے میں ایک بندہ ہے جس نے اس کا قرض دینا ہے، میں نے تحقیق کر لی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بندہ ہمارے علاقے کا ہے، یہ آپ کے علاقے میں آیا ہوا ہے، تو اس نے اس کا اتنا قرض دینا ہے، تو آپ اس کو دلوا دیں۔ یہ مالی معاملات ہیں، تو ایسے معاملات میں کر سکتا ہے، یہ احناف کا موقف ہے۔ ثم قال، پھر وہ یہ کہتے ہیں، اچھا اپنے اس موقف کی پھر وہ لوگ تفصیل کرتے ہیں، کہتے ہیں ان کان القتل خطا فهو جائز، کہ اگر قتل خطا ہو تو پھر بھی جو ہے وہ قاضی کے خط پہ فیصلہ جائز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قتل خطا میں سزا کیا ہوتی ہے؟ دیت، اور دیت ایک مالی سزا ہے، تو وہ کہتے ہیں دیت دلوا دے وہ، ٹھیک ہے، لیکن حد جائز نہیں، لأن هذا مال بزامی، کیونکہ ان کا خیال یہ ہے کہ یہ قتل خطا جو ہے اس کی سزا مالی ہے۔ وإنما صار مالا بعد ان ثبت القتل، حالانکہ بات یہ ہے کہ یہ مال تب بنا ہے جب کہ قتل ثابت ہوا ہے، یعنی قتل کے ثبوت کے بعد جو ہے یہ مالی سزا ثابت ہوئی یا مالی مقدمہ بنے، اس سے پہلے وہ ایک قتل ہے۔ فالخطا والعمد واحد، پس خطا ہو یا عمد ہو، یعنی قتل خطا ہو یا قتل عمد ہو، دونوں قتل ہی ہیں، یعنی دونوں جو ہے وہ دونوں کی ڈومین ایک ہے، آپ کہہ لیں، ٹھیک ہے، دونوں جو ہے وہ حد میں ہی داخل ہے، بس ایک کے اوپر حد جو ہے وہ کیا ہے؟ جسمانی ہے، دوسرے کے اوپر حد کیا ہے؟ مالی۔ یہ اصل میں امام بخاری کہنا چاہ رہے ہیں، یعنی وہ مالی مقدمہ نہیں ہے، بیسیکلی امام بخاری یہ کہنا چاہ رہے ہیں قتل خطا کا مقدمہ مالی نہیں ہے، آپ یوں کہہ لیں آج کل کی زبان میں کہ ایک وہ فوجداری مقدمہ ہی بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ وقت کاتب عمر الی عاملہ فی الجارود، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے عمال کو، اپنے گورنرز کو حدود کے معاملے میں جو ہے وہ خطوط لکھے کہ وہ ان کے اوپر عمل کریں، تو عاملوں نے، گورنرز نے عمل کیا۔ وقت کاتب عمر بن عبدالعزیز فی سن کسرت، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بھی کیا کیا؟ ایسے دانت کے معاملے میں جو توڑ دیا گیا تھا، خط لکھا تھا،
تو یہ گویا کہ استدلال کر رہے ہیں صحابہ کے عمل سے، تابعین کے عمل سے۔ وقال ابراہیم، اور حضرت ابراہیم نخعی نے کہا کتاب القاضی القاضی جائز، قاضی کا قاضی کی طرف خط لکھنا جائز ہے، اس کا جواز ہے۔ اذا عرف الکتاب والخاتم، جبکہ دوسرا قاضی جو ہے وہ خط کو بھی پہچانتا ہو اور مہر کو بھی، یعنی اس کی رائٹنگ، اس کا اسلوب بیان یہ بھی جانتا ہو اور اس کی مہر کو بھی سمجھتا ہو۔ وکان الشعبی، اور امام شعبی یجیز الکتاب المختوم بما فیہ من القاضی، اور امام شعبی بھی جو ہے وہ مہر لگے خط کو جو ایک قاضی کی طرف سے آئے اس کو جائز کہتے تھے، ٹھیک ہے، کتاب مختوم یعنی مہر لگا خط جو کہ دوسرے قاضی کی طرف سے تھا، اس کو جائز کہتے تھے۔ وَيُرْوَى عن ابن عمر نحوہ، حضرت عبداللہ بن عمر سے بھی ایسی بات مروی ہے کہ وہ ایک قاضی کے دوسری قاضی کی طرف جو خط ہوتا تھا اس کو جائز سمجھتے تھے۔ وقال معاویہ بن عبد الکریم الثقفی، معاویہ بن عبد الکریم ثقفی کہتے ہیں شہدت عبد الملک بن یالا قاضی البصرہ، کہ میں عبد المالک بن یالا جو کہ بصرہ کے قاضی تھے ان کے ساتھ رہا، وہ ایاس بن معاویہ، اور ایاس بن معاویہ کے ساتھ رہا، ٹھیک ہے، یہ بھی بصرہ کے قاضی تھے، والحسن، اور حسن بصری، اور سمامہ بن عبداللہ بن انس، اور بلال بن ابی بردہ، یہ بھی بصرہ کے قاضی تھے، ان کے ساتھ رہا، اور اسی طرح سے وعامر بن عبیدہ، یہ جب وہ کتاب یعنی خط کو بھی پہچانتا ہو اور مہر کو بھی جانتا ہو، یہ مراد دونوں کو، یعنی اس کے رائٹنگ کو بھی جانتا ہو۔ جیسے اب وہ دیکھیں نا آفیشیل جو خط ہوتا ہے نا، بعض اوقات کچھ خط جو ہے وہ بہت زیادہ گھومتے ہیں واٹس ایپ پہ، سوشل میڈیا پہ، جیسے ہمارے ہاں یونیورسٹی کے اب دیکھیں نا بعض اوقات کی جی چھٹیاں ہو گئی ہیں وہ فوراً جو ہے ٹیچرز اس میں سے غلطی نکالتے ہیں کہ یار یہ فیک لگ رہا ہے، اوپر لکھ دیتے ہیں کہ اس کی لینگویج ایسی ہے کہ یہ فیک لگ رہا ہے۔ آفیشیل ڈاکومنٹ ایسا نہیں ہوتا، اس کی لینگویج ایسی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، تو یہ پہچان ہوتی ہے، یہ پہچان ہوتی ہے، تو وہ یہ اصل میں کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی جی، تو عبداللہ بن بریدہ اسلمی جو ہیں، اور عامر بن عبیدہ اور عباد بن منصور، ٹھیک ہے، عبداللہ بن بریدہ جو ہے یہ مرو کے قاضی تھے، عامر بن عبیدہ کوفہ کے، اور جو عباد بن منصور تھے یہ بصرہ کے قاضی تھے۔ اب مطلب یہ سارے قاضیوں سے میں ملا ہوں، ایک بندے نے کہا، ٹھیک ہے، مختلف علاقوں کے قاضیوں سے ملا ہوں۔ یجیزون کتب القضاء بغیر محضر من الشہود، تو یہ سب ایک قاضی کے خط جو کہ دوسرے قاضیوں کے نام ہوتا تھا اس سے فیصلے کو جائز قرار دیتے تھے بغیر گواہوں کی حاضری کے، ٹھیک ہے، گواہ نہیں مانگتے تھے، ایک قاضی کے خط پہ دوسرا قاضی فیصلہ دے دیتا تھا۔ فَإِنْ قَالَ الَّذِي جِیَ عَلَيْهِ بِالْكِتَابِ إِنَّهُ زُورٌ، اور اگر یہ کہا جاتا کہ الَّذِي جِیَ عَلَيْهِ بِالْكِتَابِ، کہ جس کے خلاف جو ہے وہ خط لایا گیا ہے کہ وہ جھوٹ ہے، قِیلَ لَهُ، تو اس سے کہا جاتا اذهب فَالْتَمِسِ الْمَخْرَجَ مِنْ ذَلِكَ، کہ تو جا اور اس سے نکلنے کا کوئی رستہ تلاش کر، ٹھیک ہے، یعنی اگر فریق ثانی جس کو اس خط سے ضرر ہوتا یوں کہے کہ یہ خط جعلی ہے تو اس کو حکم دیں گے کہ اچھا اس کا ثبوت دے۔ اب بات سمجھ، خط کے اوپر جو ہے وہ قاضی فیصلہ کرتے رہے، مہر شدہ خط کے اوپر، اب جس کے خلاف وہ فیصلہ جا رہا ہے وہ کہتا ہے کہ جی یہ خط جو ہے نا جعلی ہے، یہ خود بنا کے لے آیا، تو اب قاضی یہ نہیں کہے گا کہ خط پہ فیصلہ نہیں کرنا، وہ کہے گا کہ نہیں، خط پہ فیصلہ قابل قبول ہے، آفیشیل ڈاکومنٹ کی ایک حیثیت ہے، تم یہ ثابت کرو کہ یہ جعلی ہے، تم نے یہ دعویٰ کیا، یعنی قاضی اس کو کہے گا، اس بندے کو کہے گا، فریق ثانی کو کہے گا۔ وَأَوَّلُ مَنْ سَأَلَ عَلَى کتاب القاضی البینہ ابن ابی لیلہ، اور سب سے پہلے شخص جنہوں نے قاضی کی خط پر دلیل طلب کی، یعنی انہوں نے کہا کہ جی یہ قاضی کا خط ہے، پہلے تو یہ ثابت کرو، تو یہ ابن ابی لیلہ تھے۔ ابن ابی لیلہ نے سب سے پہلے جو ہے وہ قاضی کے خط پہ، یہ کوفہ کے قاضی تھے، اور سوار بن عبداللہ تھے،
جو کہ بصرہ کے قاضی تھے. وقال لنا ابو نعیم، اور ہمیں ابو نعیم نے یہ بات کہی، حدثنا عبید اللہ بن محرز، کہ ہمیں عبید اللہ بن محرز نے بیان کیا، جئت بکتاب من موسیٰ بن انس قاضی البصرہ، کہ میں موسیٰ بن انس جو کہ بصرہ کے قاضی ہیں ان سے ایک خط لے کے آیا. وَأَقَمْتُ عِنْدَهُ الْبَيِّنَةَ، اور ان کے پاس میں نے گواہی پیش کر دی تھی. ٹھیک ہے. عبید اللہ بن محرز یہ کہتے ہیں کہ جی موسیٰ بن انس جو کہ بصرہ کے قاضی تھے، میں ان کی عدالت میں ایک مقدمہ لے کے گیا، اور موسیٰ بن انس کی عدالت میں میں نے گواہی بھی پیش کر دی کہ فلاں میرا مقروض ہے اور یہ گواہ. ٹھیک ہے، اس نے مجھ سے قرضہ لیا تھا. ٹھیک ہے. ان لی عند فلان قضا و قضا، کہ میرے جو ہے نا فلاں کے اوپر اتنے اتنے پیسے ہیں. وہ ہوا بالکوفہ، اور وہ بندہ کہاں تھا؟ کوفہ میں. وجئت بہ قاسم بن عبد الرحمن، تو میں ان کا وہ جو خط تھا، ٹھیک ہے، قاضی بصرہ کا موسیٰ بن انس کا، وہ میں لے کے آیا قاسم بن عبد الرحمن کے پاس. قاسم بن عبد الرحمن کوفہ کے قاضی تھے. فاجازہ، تو انہوں نے جو ہے وہ اس کو منظور کر لیا. وہ بندہ کوفہ میں تھا، تو معاملہ بصرہ میں ہوا. یہ ایسی ہے کہ ایک بندے نے ایک سٹیٹ میں جرم کیا اور وہ دوسری سٹیٹ میں نکل جائے، جیسے ہمارے ہاں دبئی بھاگ جاتے ہیں، تو ہماری جو ہے وہ حکومتیں کیا کرتی ہیں، اس کو پھر واپس بلواتی ہیں. وہاں کی حکومتوں کو لیٹر لکھتی ہیں، خط لکھتی ہیں کہ یہ بندہ مجرم ہے اور آپ ہمارا بھاگا ہوا ہے، بھگوڑا ہے، یہ جرم کیا ہے، تو اس کو آپ واپس بھیجیں. اب وہ جو دوسری حکومتیں ہوتی ہیں وہ اس پہ کوئی ان سے گواہی نہیں مانگتی کہ بھئی پہلے ثابت کرو کہ اس نے جرم کیا ہے، بلکہ وہ کیا کرتی ہیں، اس کو واپس کر دیتی. کیا کہتے ہیں اس کے لیے کوئی اصطلاح بھی استعمال ہوتی ہے، انٹرپول کے تھرو یا ڈیپورٹ کر دینا، یا اس طرح سے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. جی اچھا، معاہدہ نہ ہو تو پھر واپس نہیں کرتے. نہیں، اگر معاہدہ نہ بھی ہو تو پھر بھی اسلامکلی یہی ہے کہ واپس کرنا چاہیے. ہاں، پولیٹیکل اسائلم لے لیتے ہیں. نہیں دیکھیں، اگر یہاں کا مجرم ہے، جرم کر کے گیا ہے ایک سٹیٹ میں، تو اور دوسری سٹیٹ میں بھاگ گیا، تو پھر تو انہیں واپس کرنا چاہیے. نہیں، پھر وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب بات یہ سمجھیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں ثابت کرنے کی ضرورت نہیں. ایک قاضی کا خط جو ہے نا، کہ ایک حکمران کا خط دوسرے حکمران کی طرف کہ اس نے جرم کیا ہے، مہر لگا، آفیشیل ڈاکومنٹ، یہی کافی ہے. ان کو واپس کر دینا چاہیے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلامی جو ہمارا جو ہے ایک تاریخ ہے، اس میں اسی طرح سے قاضی فیصلے کرتے رہے کہ یعنی خطوط کا وہ کیا گیا، اعتبار کیا گیا. آگے چل کے امام بخاری یہ بھی بتائیں گے کہ اللہ کے وسلم کے خطوط کا بھی اعتبار کیا گیا. یعنی اب بادشاہوں نے یہ نہیں کہا کہ پہلے ثابت تو کرو کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ہے اپنی طرف سے لکھ کے لے آئے ہو. مطلب اعتبار کیا جاتا تھا اس طرح سے آفیشیل ڈاکومنٹس کا. وقاری الحسن، حسن بصری نے اس کو ناپسند کیا، اور ابو قلابہ نے کیا کہا کہ یشہد علی وصیۃ حتی یعلم ما فیہا، کہ وصیت نامہ پر اس وقت تک گواہی مکروہ ہے جب تک کہ اس کا مضمون نہ سمجھ لے. ٹھیک ہے، یعنی مکروہ ہے کیا چیز، ان یشہد علی وصیہ، کہ کسی وصیت پہ گواہی دے. تو کسی وصیت پہ گواہی دینا اس وقت تک مکروہ ہے جب تک کہ وہ اس کو سمجھتا نہ ہو. لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي لَعَلَّ فِيهَا جَوْرًا، کیونکہ وہ یہ نہیں جانتا شاید کہ اس میں کیا ظلم ہو. وصیت نامہ بھی ایک لکھا ہوا ڈاکومنٹ ہوتا ہے نا، تو مطلب اس ڈاکومنٹ کو سمجھتا ہو جو گواہی دینے والا ہے ڈاکومنٹ کے اوپر. ٹھیک ہے، مثال کے طور ایک بندے نے یہ وصیت کی تھی، یہ وصیت لکھوائی تھی، بھائی میں گواہی دیتا ہوں، ٹھیک ہے، میرے سامنے لکھوائی تھی، تو اب وہ اس کو سمجھتا بھی ہو ڈاکومنٹ کو. یہ نہیں کہ وہ ڈاکومنٹ کسی اور زبان میں ہو اور وہ کہے کہ جی میں گواہی دیتا ہوں، میرے سامنے یہ لکھا گیا تھا. اس کو سمجھتا ہی نہیں ہے، وہ اس کی زبان انگریزی یا عربی ہے، تو اسے کیا پتا کہ کیا لکھا تھا.
تو اس لیے جو ہے وہ جو گواہ ہے وہ گواہ اس بات کو کیا کرتا ہو، سمجھتا ہو، ریٹن ڈاکومنٹ کو۔ وقت کتب النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی اہل خیبر، اللہ کے وسلم نے اہل خیبر کی طرف کیا کیا تھا، خط لکھا تھا، اما ان تدو صاحبکم، کہ یعنی خیبر کے یہودیوں کو، کہ یا تو تم مقتول کی دیت دو، ٹھیک ہے، حضرت عبداللہ بن سہل ایک صحابی تھے جن کو انہوں نے جو ہے وہ قتل کر دیا تھا، کہ ان تدو صاحبکم و اما ان تؤذنوا بحرب، یا پھر تم جنگ کے لیے جو ہے وہ تیار ہو جاؤ، کیونکہ وہ ان کی بستی میں قتل ہوئے تھے۔ وقال الزہری، تو اب یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کیا کیا، خط لکھ کے جو ہے وہ فیصلہ دیا۔ اور زہری یہ کہتے ہیں فی شہادت علی مرأ من وراء الستر، کہ عورت جو ہے نا وہ اگر پردے کے پیچھے سے گواہی دے، ان عرفتہا فشہد، اگر تم جو ہے وہ اس کو پہچانتے ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، اس پہ گواہی دے دو، وَإِلَّا فَلَا تَشْهَدْ، اور اگر نہیں پہچانتے تو پھر اس پہ گواہی نہ دو۔ اگر کسی عورت کا معاملہ ہو، ٹھیک ہے، اور وہ پردے کی آڑ میں ہو، اب جب وہ پردے کی آڑ میں ہے، مثلا نقاب وغیرہ کرتی ہے، فیس کور کرتی ہے، اب اس پہ کیسے گواہی دے سکتا ہے ایک بندہ؟ ہاں اس طرح سے گواہی دے سکتا ہے جبکہ وہ پہچانتا ہو، مثلا آواز سے اس کو پہچانتا ہو، پھر گواہی دے سکتا ہے۔ تو حضرت انس بن مالک سے ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا یکتب الی الروم، اہل روم کی طرف خط لکھیں، تو قالو، تو صحابہ نے کہا انہم لا یقرؤون کتابا، کہ وہ خط نہیں پڑھتے، الا مختوما، مگر وہ خط جو کہ مہر لگا۔ فاتخذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتما من فضہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی ایک انگوٹھی بنوا لی، کانی انظر الی وبیسہ، تو صحابی کہتے ہیں کہ گویا میں اس کی چمک کو دیکھ رہا ہوں، یعنی ابھی بھی مجھے اس کی چمک جو ہے وہ چاندی کی جو چمک ہے انگوٹھی کی وہ نظر آ رہی ہے۔ وَنَقْشُهُ محمد رسول، اور اس کے اوپر جو لفظ نقش شدہ تھے ان کو بھی میں دیکھ رہا ہوں، اور وہ کیا تھے، محمد رسول اللہ۔ یہاں خاتمہ کا میں نے انگوٹھی، ہاں انگوٹھی کی معنی، یہاں جو لفظ آیا ہے جی جی، کیا میں نے کہا، ہاں خاتم سے مراد انگوٹھی ہے، خاتم من فضہ، ٹھیک ہے، چاندی کی ایک انگوٹھی بنوائی۔ اچھا جی، نیکسٹ حدیث ہمارے پاس کیا ہے کہ عبداللہ بن سعدی سے روایت ہے، اخبروا انہ قدم علی عمر فی خلافتی، کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ان کے پاس آئے، فقال لہ عمر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں کہا، الم احدث انک تلی من اعمال الناس اعمالا فاذا اؤتیت الامال کرہتھا، کہ مجھے یہ بات بیان کی گئی ہے کہ جب آپ کو کوئی کام دیا جاتا ہے، مثلا کسی علاقے کا آپ کو گورنر بنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کو جب اس گورنری کے لیے، اس کام کے لیے کوئی سیلری دی جاتی ہے یا کوئی آپ کی خدمت کی جاتی ہے، مالی وظیفہ دیا جاتا ہے، کرہتھا، تو آپ اس کو ناپسند کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ عبداللہ بن سعدی جو ہے، ان کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب آپ کو ہم عہدہ دیتے ہیں تو آپ اس کے بدلے میں کچھ لیتے نہیں۔ فقلت، تو میں نے کہا بلا، ہاں ایسا ہی ہے، آپ کو صحیح خبر دی گئی کہ میں نہیں لیتا۔ فقال عمر، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا فما تريد الى ذلك، مطلب آپ کیوں نہیں ایسا لیتے کیوں نہیں؟ قلت ان لی افراسا واعبدا وانا بخیر، تو میں نے کہا بھائی میرے پاس گھوڑے ہیں، غلام ہیں، بہت مال و دولت ہے، اللہ نے مجھے بہت دیا ہوا ہے۔ واريد ان تكون امالتی صدقۃ علی المسلمین، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا جو یہ معاملہ ہے نا تنخواہ کا، یہ میں اس لیے نہیں لیتا کہ یہ ایک طرح سے مسلمانوں پہ صدقہ ہی ہو جائے کہ جو میں کام کر رہا ہوں۔ قال عمر، تو حضرت عمر نے کہا لا تفعل، ایسا نہ کر۔ اور اس میں بڑی گہرائی ہے
کہ جب بندہ جو ہے نا وہ پیسے لے کے نہیں کام کرتا تو وہ پھر کام چلتا نہیں، ڈیڈیکیشن کے ساتھ نہیں کرتا، ٹھیک ہے. وہ کہتا کون سا میں اس کے پیسے لے رہا ہوں، کون سا میں اس کی اجرت لے رہا ہوں، اپنے ذہن پہ دباؤ نہیں لیتا. ہاں تو وہ پھر کام جو ہے نا 2 دن کا 2 مہینے تک لٹک جاتا ہے. تو جو رضاکارانہ طور پہ ہم کام لیتے ہیں تو اس میں پھر یہ ہے کہ ڈیلے بہت ہوتا ہے، اور حکومتی کاموں میں ڈیلے کا مطلب کیا ہے کہ آپ کا سارا جو نظم ہے وہ کیا ہے، درم برم ہو جائے. تو حضرت عمر یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہ کرو، فإنی كنت أردت الذي أردت، جو آپ بات کر رہے ہو نا یہ میں نے بھی مطلب چاہا تھا، ٹھیک ہے. فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤتین العطا، کہ اللہ کے وسلم مجھے جو ہے وہ دیتے تھے، مطلب جو بھی میں کام کرتا تھا کسی عہدے کے اگینسٹ تو آپ وسلم مجھے اس کے بدلے میں کچھ نہ کچھ دیتے تھے. فَأَقُولُ أَأْتِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي، تو میں آپ وسلم کو یہ کہتا تھا کہ جو زیادہ محتاج لوگ ہیں اللہ کے رسول ان کو دے دیں، یعنی جو بیت المال میں سے آپ مجھے دے رہے ہیں تو مجھ سے زیادہ غریب لوگ ہیں ان کو دے دیں. حتیٰ آتانی مرتن مالن، حتیٰ کہ آپ وسلم نے ایک مرتبہ مجھے کچھ مال دیا. فقل تو اب یہ سروسز کے اگینسٹ تھا. فقل تو میں نے کہا آتی ہی افقر الیہ منی، تو میں نے پھر کہا کہ اللہ کے رسول جو زیادہ محتاج ہیں آپ ان کو دے دیں. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خذ، مال لے لو، فتمول ہو، اور مالدار بن جاؤ، خوشحال بن جاؤ. وہ تصدق بھی، پھر بعد میں چاہے تو صدقہ کر دو، لے لو. تو ایک نظم چل رہا ہے، اس نظم کو جو ہے وہ چل رہا ہے. فما جاءک من ھذا المال وانت غیر مشرف ولا سائل فخذ، دیکھو تمہارے پاس ایک مال اس طرح سے آ رہا ہے کہ تم اس کے خواہش مند بھی نہیں ہو، ٹھیک ہے، اور نہ ہی تم اس کے لیے سوال کر رہے ہو. اگر آ رہا ہے تو اس کو لے لو. مطلب یہ بھی تو ایک طرح سے کفران نعمت ہو جائے گا نا، کہ آپ نے، چلیں سوال کرنا تو ایک چیز ہے کہ جی انسان اپنے آپ کو گرا دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ انسان اس کا طلبگار ہو. تو اگر طلب بھی نہیں ہے تو پھر باقی کیا ہے بھائی، وہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی نعمت ہے، پھر اس کو نہ ٹھکراؤ. وَإِلَّا فَلَا تُتْبِعُ نَفْسَكَ، تو اگر اس طرح نہ ملے، ہاں اگر اس طرح نہ ملے، ٹھیک ہے، پھر اس کے پیچھے اپنے نفس کو مت تھکاؤ. یعنی سوال کر کے نہ مانگو، سوال کر کے نہ مانگو، وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ نفس کو گرانے میں آ جاتا ہے. سوال کیے بغیر مل رہا ہے تو بس ٹھیک ہے، اس کو کام چلاؤ. جی نہیں تنخواہ تو دیکھیں نا، وہ تو ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے، سیلری کیا ہے، ایک کانٹریکٹ ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں معاملہ یہ تھا کہ یہ سارے معاملات ابھی کانٹریکٹ کے بغیر ہو رہے تھے. لوگ جو ہے اب دیکھیں نا، ایک تو یہ ہے کہ آپ امپلائی ہیں، وہ تو ایک پورا کانٹریکٹ ہے جو آپ سائن کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ میری سروسز ہوں گی، یہ آپ کی جاب جو ہے اس کو ایکسپلین کیا جا رہا ہے، اور اس کے اگینسٹ یہ آپ کا سیلری پیکیج ہے، اور یہ ہم آپ کو فیسلٹیز دیں، ٹھیک ہے. تو وہ پورا ایک پروسیجر ہے، وہ اور بات ہے. یہاں پہ معاملہ یہ نہیں تھا. یہاں آپ دیکھ لیں اس کی جو ریزمبلنس ہے وہ زیادہ بنتی ہے مدارس کے نظام کے ساتھ، ٹھیک ہے، کہ جیسے مدارس میں متعین طور پہ جن لوگوں نے کوئی مدرسہ بنایا ہے یا مسجد بنائی ہے تو وہاں متعین طور پہ کوئی تنخواہ نہیں ہے. اب جیسے انہوں نے نا نیچے لکھا ہے، یہ دلچسپ حاشیہ ہے، تم لے لو سیف اللہ، تم لے لو، وہ میرے پاس ہے. چلو ٹھیک. دیکھیں نا یہ دلچسپ حاشیہ ہے انہوں نے یہ جو لکھا ہے نا آگے چل کے. اسی طرح ہمارے مدارس کے چندہ جمع کرنے پہ جو سفید مقرر ہوتے ہیں،
آپ نے دیکھا ہوگا نا رمضان میں وہ مدارس کی طرف سے کہ جی ہم فلاں علاقے سے آئے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہمارے علاقے میں مسجد بن رہی ہے، مدرسہ بن رہا ہے، تو آپ ہمیں چندہ دیں، حج صدقہ وغیرہ دیں. وہ عاملین کی فہرست میں آتے ہیں، ٹھیک ہے، عاملین زکوٰۃ ہیں، اگر جینون مسئلہ ہے ان کی تنخواہیں مقرر ہونی چاہیے، یہ بھی بات ٹھیک ہے. اور یہ حضرات مالدار لوگوں سے جو کچھ وصول کریں اسے دیانتداری کے ساتھ مدرسے کے بیت المال میں جمع کرا دیں. یعنی جو عطایا ان کو ملیں، جو ہدایا ان کو ملیں، تو وہ عطایا اور ہدایا کیا کریں، وہ بیت المال میں جمع کریں. تنخواہ ان کی ہونی چاہیے متعین ہو. لیکن اس کے علاوہ جیسے کوئی، اب آپ دیکھیں نا کہ اسٹیٹ میں مختلف لوگوں کے عہدے ہیں، اب لوگ جا کے ان کو، جیسے ہمارے یہاں ابھی یہ مسئلہ اٹھاتا ہے، حکمران جو دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو وہ گفٹس دیتے ہیں. وہ گھڑی کا معاملہ بڑا معروف ہوا، ٹھیک ہے جی، گھڑی بیچ دی، یا ہمارے ہاں انہوں نے تو قانون بھی بنا لیا، ٹھیک ہے. تو وہ اب ہمارے ہاں قانون بھی یہ ہے کہ وہ اسٹیٹ کی ملکیت ہوتی ہے، یہ بات ٹھیک ہے، یہ ہدایہ وغیرہ یہ اسٹیٹ کی ملکیت ہوتی ہے. تو جی یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. نہیں یہ ٹھیک نہیں، مارکیٹ ویلیو پہ لے لے، ٹھیک ایسا ہی ہے. ہاں ایسا ہی، ہاں بالکل صحیح. اسٹیٹ کے وہ پبلک پراپرٹی ہے، پبلک کو اس کا فائدہ ہونا چاہیے کیونکہ وہ اسٹیٹ کو تحفہ ملا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ متعین تنخواہ میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اگر متعین تنخواہ نہیں ہے تو پھر وہ ہدایہ لے سکتا ہے. یہاں چونکہ متعین تنخواہ نہیں تھی نا، کوئی سیلری سسٹم نہیں تھا، اس لیے اللہ کے رسول نے حضرت عمر کو کہا کہ آپ لے لیں، اور حضرت عمر نے ان تابعی کو کہا کہ آپ لے لیں، کیونکہ متعین تنخواہ نہیں ہے، سیلری نہیں ہے، تو کچھ نہ کچھ تو آپ کو ملنا چاہیے. تو اس وقت یہ سسٹم اس طرح سے چل رہا تھا کہ کام دیا، جیسے آج کل ہمارے یہاں بھی ایک ہوتا ہے، ایک تو ہے نا امپلائمنٹ، اور ایک دوسرا کام ہوتا ہے جیسے فری لانسنگ ہے، یعنی کام کیا اور آپ نے، جسے ہم سروسز بھی کہتے ہیں، کہ آپ نے ایک سروس دی اور اس کے اگینسٹ آپ نے کچھ چارج کر لیا، تو وہاں آپ کوئی امپلائی نہیں ہوتے. تو یہاں پہ بھی یہ بھی ایک سسٹم پیرالل چل رہا تھا. کچھ لوگ امپلائڈ بھی تھے، ٹھیک ہے، باقاعدہ ان کو تنخواہیں جاری بھی ہوتی تھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جیسے، ٹھیک ہے. لیکن آپ وسلم کے زمانے میں تو مال غنیمت میں سے دے دیا جاتا تھا فوجیوں کو، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کچھ ڈیولپمنٹ ہو گئی تھی، باقاعدہ تنخواہیں بھی جاری ہوتی تھی فوجیوں کو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا معاملہ یہ بھی تھا کہ کسی کو وقتی طور پہ کوئی اسائنمنٹ دے دی، ٹھیک ہے، کسی علاقے میں جیسے زکوٰۃ کلیکٹ کرنے کے لیے بھیج دیا، تو اب اس اسائنمنٹ کے اگینسٹ اس کو کچھ دے دیا، ٹھیک ہے. تو اس کو آپ سیلری نہ بھی کہیں، اس کو آپ ہدیہ یا عطیہ کہہ دیں، تو اس کا جواز ہے. تو اس پہ کہا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہ آپ لے لو، اللہ کے رسول نے بھی یہ مجھے دیا تھا. یہ بھی جو ایڈمنسٹریشن ہوگی وہ اپنی مرضی سے دے گی، تو یہ تو نہیں کہ وہ عامل زکوٰۃ ہاں یہ بات انہوں نے یہاں پہ کہی ہے کہ یہ جو ہے نا کہ جو ان کو ہدایہ اور عطیہ وغیرہ ملے یہ بیت المال میں جمع کروا دیں، لیکن ہمارے ہاں جمع شدہ چندے سے شرعی فیصد طے ہوتا ہے. ایسا کرنا محل نظر ہے، کیونکہ یہ اجارہ مجہولہ کی ایک قسم ہے جسے شریعت نے جائز قرار نہیں دی. یعنی وہ یہ کہے کہ جی میں چندہ اکٹھا کرنے جاتا ہوں، کوئی عامل یا سفیر کسی مدرسے والوں کو کہے کہ اپنی رسید بک مجھے دیں، میں آپ کے لیے چندہ اکٹھا کر کے لاؤں گا آدھا آدھا، یہ نہیں جی ناجائز قرار دیا. یہ اصل میں کچھ ٹائپنگ ایررز ہیں نا، ٹائپنگ ایرر ہے، اصل میں تو ناجائز ہی ہونا چاہیے جس طرح سے بات چل رہی ہے. ہاں یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. جیسے نعت خواں کرتے ہیں کہ جی جتنی ویلیں ہوں گی وہ ہماری، وہ ویلیں ڈالتے ہیں نا نعت پڑھتے ہیں تو، ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، ٹھیک ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. جمعے پہ جتنا چندہ جمع ہوگا میں جمعہ پڑھاؤں گا، جتنا جمع ہوگا وہ میرا، یہ اجارہ مجہولہ ہے، ٹھیک ہے. یعنی اپنی سروس کے اگینسٹ وہ متعین کر دیں، وہ لوگ متعین کر دیں. ایک بات تو یہ ان کو چاہیے، مطالبہ کرنا اچھا نہیں، اچھا نہیں. لیکن اب یہ بھی نہ ہونا کہ جی لوگ اس پہ پھر اس کو بالکل ہی فار گرانٹڈ لے لیں.
کچھ دیں ہی نہ، وہ بیچارہ خرچے اپنی جیب سے کرے، دین کا بھی کام کرے، یہ بھی غلط ہے نا۔ اب جہاں پہ لوگ ہی ایسے ہوں کہ وہ دوسری کی ضرورت کا احساس ہی نہ کرنے والے ہوں، تو وہاں وہ بیچارہ اگر مطالبہ نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اگر ضرورت کا احساس کرنے والے ہیں اور اس کی ضرورتوں کا احساس کیا جا رہا ہے اور اس کو دیا جا رہا ہے تو پھر وہ نہ، لالچ نہ کرے، لالچ نہ کرے۔ اور دوسرا یہ بھی ہے کہ زیادہ جو ہے نا کہ جی میں نے نہیں لینا دین سے، نہیں لینا، بالکل نہیں لینا، ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اگر بغیر مطالبے کے مل رہا ہے آپ کو، بغیر طلب کے اور بغیر سوال کے اگر آپ کو مل جاتا ہے، اس کو لینے میں کوئی حرج نہیں، جبکہ آپ متعین تنخواہ نہ لے رہے ہو۔ ہاں یہ بات اہم ہے۔ ہاں اگر آپ ایک کام کی متعین تنخواہ بھی لے رہے ہیں اور ہدایہ بھی لے رہے ہیں پھر یہ جائز نہیں ہے، لیکن اگر آپ متعین تنخواہ نہیں لے رہے، مطلب آپ نے اپنے آپ کو دین کے کام کے لیے لگایا ہوا ہے، کھپایا ہوا ہے، کچھ لوگ آپ کو ایسے ہی آ کے دے دیتے ہیں، یار اس بندے نے اپنے آپ کو لگایا ہوا ہے، دیکھے دین سے کچھ لے نہیں رہا، دے ہی رہا ہے نا، تو اس کے لینے میں کوئی حرج نہیں، یہ بات ہو۔ تنخواہ کا نظام ہو تو پھر تو ظاہری بات ہے، پھر تو ہدایہ کو اسے کیا کرنا چاہیے، بیت المال متعین اگر تنخواہ وہ لے رہا۔ اگلی روایت بھی بس اسی سے ملتی جلتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ مال عطا کرتے تھے، تو میں یہ کہتا تھا کہ آپ مجھ سے جو زیادہ محتاج ہیں ان کو دے دیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک مرتبہ کچھ مال دیا تو میں نے کہا کہ جو مجھ سے زیادہ فقیر ہے اس کو دے دیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لے لو اور امیر بن جاؤ اور اس کو پھر چاہے تو صدقہ کر دو، بجائے اس کے کہ اس طرح سے صدقہ کرو۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جب بندہ اپنے آپ کو کسی کام کے لیے جیسے ڈیڈیکیٹ کرتا ہے تو اب گھر والوں کو بھی ہوتا ہے کہ جی یہ کمانے تو جا نہیں رہا، ٹھیک ہے، دین کے لیے اپنے آپ کو لگائے ہو کھپائے ہو، یہاں سے مل تو کچھ بھی نہیں رہا، تو اچھے خاصے مسائل، باہر جا کے دنیا کے لیے کھپائے تو کم از کم کچھ گھر میں تو لے کے آئے گا، ٹھیک، تو وہ یہ ہے کہ کم از کم گھر والوں کو بھی مطمئن کرے، وہی جو صدقہ وہ دوسرے پبلک پہ کر رہا ہے تو وہی اپنے گھر والوں پہ کرے تاکہ وہ بھی ٹھنڈے رہیں کہ یار یہ جو ٹائم ہمارے حصے کا باہر لگا کے آتا ہے۔ تو ہاں نہیں وہ تو ہم نے کہا نا کہ جو تو متعین تنخواہ لے رہا ہے یہ اس کی بات ہو ہی نہیں رہی، اس کی بات نہیں ہو رہی، یہ اس کی بات نہیں ہو رہی، یہ اس کی بات ہو رہی ہے کہ جس کی تنخواہ نہیں، تنخواہ نہیں۔ ہاں جیسے اب آپ دیکھیں نا ہمارے ہاں جو مدارس کے منتظمین ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، مدرسہ بنا لیا لوگوں نے، ٹھیک ہے، تو اب وہ جو ہے نا ان کی کوئی تنخواہ نہیں، اب بہت سے لوگ جو ہے وہ اس میں سے لے لیتے ہیں، خود ہی لے لیتے ہیں جو وہ جمع کرتے ہیں۔ اب دیکھیں ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے، تو اس میں مجھے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک بندے کی جو مارکیٹ ویلیو ہے اس کے مطابق اتنا وہ لے سکتا ہے، یعنی یہ جسٹیفائڈ ہے، اور ہر ایک کی مارکیٹ ویلیو ایک جیسی نہیں ہوتی۔ اگر ہم یہ رستہ نہیں کھولیں گے نا، ہم یہ بند کر دیں گے کہ یار صدقے کے پیسوں سے اس نے مدرسہ بنایا، خود کھانا شروع کر دیا، بات یہ کہ اچھا ذہن دین کی طرف نہیں آئے گا۔ ایک بندہ باہر 3 لاکھ کما رہا ہے یا 4-5 لاکھ کی جاب کر رہا ہے، اب وہ اپنے وہ جاب کو لات مار کے دین کی طرف آیا، آپ کہیں جی 20,000 پہ کام کرے، یہ بہت بڑا مطالبہ ہے، آپ خود نہیں یہ کر سکتے تو آپ دوسروں سے کیسے اس کا مطالبہ کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے کمپیٹیٹیو سیلری جو ہوتی ہے، ایک بندہ ایک سیلری لے رہا ہے، مارکیٹ میں اس کی ایک ویلیو ہے، اگر وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی صلاحیتیں دین کے لیے لگانی ہیں تو اب ظاہری بات ہے کہ اس کی اگر کوئی اتنی سیلری متعین کر دی جائے جیسے ہم کمپیٹیٹیو سیلری کہتے ہیں، یا کوئی متعین کرنے والا نہیں ہے، اس نے خود سے کوئی ادارہ یا ٹرسٹ کھڑا کر دیا، بہت سے لوگوں نے اس طرح سے دین کا کام کیا، دیکھیں فائدہ تو پہنچتا ہے، مطلب مولانا مودودی نے وقف کیا، ڈاکٹر ذاکر نائک نے کیا، ڈاکٹر اسرار نے کیا، اور بڑے لوگوں نے جو بھی جس مسلک میں بھی ہیں جنہوں نے، دین کو فائدہ تو پہنچتا ہے، ایک زندگی وقف ہوتی ہے۔ اب اس کے اگینسٹ لوگ یہ دیکھتے رہتے ہیں اچھا اس نے یہ گاڑی استعمال کر لی، اس نے یہ کر لیا، وہ کر لیا، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ بندہ کیا چھوڑ کے آیا، یا وہ کہاں پہ کھڑا ہے، کس لیول پہ ہے اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے۔ اگر وہ دنیا میں ہوتا تو کتنا کما لیتا، تو جتنا وہ دنیا میں ہو کے کما لیتا، اگر وہ دین سے اتنا لے لیتا ہے، ٹھیک ہے، اپنے خود ہی جو اس نے ٹرسٹ بنایا یا ٹرسٹ والے اس کو دے دیتے ہیں تو اس میں حرج نہیں ہے۔
یہ باتیں ہمیں حدیث سے سمجھ میں آتی ہیں۔ ہاں اگر ایک بندے میں صلاحیت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، صلاحیت اس کی 2 رکعت والے امام جیسی ہے اور وہ ملین جو ہے وہ کھا رہا ہے چندوں کے پیسوں سے، ملین کے حساب سے، اب یہ زیادتی کر رہا ہے، یہ اس کا صحیح تھا۔ ہاں اداروں کو بھی چاہیے، مدارس کو، یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ مدارس ہمارے ہاں تنخواہیں کم دیتے ہیں، بہت کم دیتے ہیں۔ ایک شیخ الحدیث کی تنخواہ کیا ہوگی؟ مطلب 20,000 25,000۔ ایک قاری صاحب کی کیا تنخواہ ہوگی؟ 10-12,000۔ اب ایک چوکی دار جو ہے وہ آرام سے مطلب 25-30,000 لے لیتا ہے۔ ہماری یونیورسٹی میں ایک چوکی دار جو ہے 40-45 لے لیتا ہے۔ ہاں تو تنخواہوں کا معاملہ بہت برا ہے، بہت برا ہے۔ تو اگر تنخواہ بھی کسی کی کم ہے، مطلب 20-25 ہزار میں کیا ہوتا ہے، اور اگر اس کو کوئی ہدایہ مل جاتے ہیں اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ دیکھیں یہ ساری باتیں ایسی ہیں کہ جس میں کوئی بیلنس سی رائے جو ہے نا وہ انسان نے، جیسے ایک بہت اہم آیت ہے قرآن مجید میں، بہت زبردست آیت ہے، کمال ہے، یتیموں کے بارے میں جب یہ خاص طور پہ معاملہ ہوا، احد کا 70 صحابہ شہید ہو گئے، تو کافی لوگ بچے یتیم ہو گئے، بے ماں، اب ان کی سرپرستی اور یہ کفالت، تو لوگوں نے لے لیے کفالت میں، سرپرستی میں، اب ظاہری بات ہے ان کا وراثت کا مال بھی تھا۔ تو وہاں پہ اب یہ ہوا کہ جب یہ آیت اتری نا کہ یتیم کا مال کھانا ایسے ہے جیسے آگ میں، پیٹ میں آگ کے انگارے بھرنا، تو صحابہ نے ان کی ہانڈیاں علیحدہ کر دی۔ اب دیکھیں نا کہ اتنا زیادہ کریں گے تو کیا ہوگا، مشکل میں پڑ جائیں گے، مشقت میں پڑ جائیں گے، تو بہت سی چیزیں کیا ہوتی ہیں پھر تو پھر قرآن کی ایک آیت اتری، دیکھو واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ تعالیٰ یہ جانتا ہے کہ تم میں سے کرپٹ کون ہے اور کون ایسا ہے کہ جو امانت دار ہے، یعنی کون ہے جو فساد برپا کرنا چاہتا ہے اور کون ہے جو اصلاح کی غرض سے۔ تو اس لیے ایک ہی جگہ کھانا پکا لو، ٹھیک ہے، موٹا موٹا حساب کر لو، یہاں پہ جو ہے نا وہ پھر نیت کا اعتبار ہے، دل کی کیفیت کیا ہے اس کا اعتبار ہے۔ ہمارے بھی سر ویسے سرکاری اداروں میں بھی میں نے کافی افسران سے ملاقات کی، جو کرپشن کرتا ہے جتنا جسٹیفائی کر رہا ہے اس سے ملاقات کر کے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ چیز غلط کرتا ہے یا کسی کے احساس کو ہوتا ہے۔ ہمارے ایک چیف انجینئر تھے، کافی کرپشن کیا کرتے وہ تھوڑے سے یعنی کہ ٹوٹے جاتے تھے، تو نا انہوں نے حج پہ جانا تھا، تو کانٹریکٹرس کو بلا کے کہتے ہیں کہ آپ کے پیسوں میں جاؤں گا کیونکہ میں تو آپ کے پاس آپ کا لال پیسہ اس پہ جمع میرے والد۔ بس یہ انسان کو پتہ ہوتا ہے، انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، بالکل پتہ ہوتا ہے، ہاں، لیکن اسے اندر سے پتہ ہوتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، اور جو ٹھیک کر رہا ہے اس کو بھی پتہ ہوتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ مشقت پیدا کرے، قرآن نے یتیم بچوں کے مال کے بارے میں بھی یہی بات کی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا، بس یہ ہے کہ موٹا موٹا حساب کر لو، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ وہی بات ہے کہ دین کے کام کے لیے اگر آپ نے اپنے آپ کو وقف کیا ہے تو اب یہ ہے کہ اس میں انسان یہ دیکھ لے بس کہ زیادتی تو نہیں کر رہا میں، اور کوشش کرے کچھ دین کو دے ہی جائے، یہ نہ نیت ہو کہ جی میں کچھ لے لوں، ہر وقت میں کچھ سمیٹ لوں دین کے نام پہ دنیا میں سمیٹ۔ ہاں ایسا ہے کہ دین کے نام پہ دنیا سمیٹی جا رہی ہے، صاف نظر آتی ہے، صاف نظر آتی ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ ایک آدمی نے اگر جتنی اس کی صلاحیت تھی اس سے بڑھ کے اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دیا اور اس نے کچھ دین سے لے لیا، اب اس پہ بھی اعتراض کرنا بنتا نہیں ہے۔ اگر وہ دنیا میں رہ کے دنیا کما سکتا تھا تو اس نے دین میں رہ کے کما لیا، تو اس میں تو کوئی نہیں ہے، کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر وہ سارا کچھ ہی ادھر سے کر دیتا تو پھر وہ غلط ہے۔ ایسا ہی ہے۔ چلیں جی آج میرے خیال میں اتنا ہی کافی ہے۔ نیکسٹ میں بھی اصل میں نا سفر سے واپس آیا ہوں، ایک ہفتہ سفر سے پہ تھا، رات ہی واپس آیا ہوں، تقریباً رات 12 بجے، ادھر ناردرن ایریاز کی طرف، بچوں کو گھمانے پھر نہیں کوئی نہیں باہر، میں نے کہا لاسٹ ٹائم بھی مس ہو گئی کلاس ہماری، اچھا یہ سکردو ایک تجویز ہے سکردو اس جو بھی چل رہا ہے قابل کام
کافی حدیثیں میں پڑھ دیا بات وہی آ رہی ہے جی جی اگلا میں چھوٹا گیا یہ تو کافی میں دو دن دے دیا ویسے یہ کافی کور کر دیا یہ ٹف ہے اور یہ حدیث ویسے ہم نے سنی نہیں ہوتی بہتر ہے ایک آدھ کلاس اور لگے گی نا تو یہ انشاءاللہ ہمارا چیپٹر مکمل ہو جائے گا نیکسٹ کلاس میں پھر ہم نیا چیپٹر شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. چلیں جی سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک.